والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور شفیع معظم نور مجسم سیاح اعلی مقام سید سجان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مطلب میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، قرآن مجید قرآن الشریف کی سورۃ الاعلیٰ کی جو چند آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکیٰ، فرمایا بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کس نے فلاح پائی؟ مطلب کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تو فرمایا حالانکہ آخرت جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ دنیا کو ترجیح دیتے ہو لیکن دنیا سے آخرت بہتر ہے، اس سے کئی درجے اچھی ہے، لیکن انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا سامان کرتا ہے۔ آگے فرمایا اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، فرمایا کہ اور باقی رہنے والی ہے یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو پہلے نبیوں پر صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، تو فرمایا کہ جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، مراد بھی آگے فرما دیا کہ ان صحیفوں میں یہ سب کچھ ہے لکھا ہوا ہے۔ اس آیت پاک میں فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ، وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاک کیا تمام نجاستوں سے، تمام گندگیوں سے، اپنے نفس کو ہی نہیں اپنے جسم کو جیسے وہ پاک کرتا ہے، دھوتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ نفس فرماتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ افلح، علماء فرماتے ہیں کہ جس کا لغوی معنی ہے کھولنا، اور اس سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہیں، اس دنیا میں بھی کامیابی اور اگلے جہان میں بھی کامیابی، اور فرمایا کہ وہ جہان جو ہے اس سے کہیں درجے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن انسان یہاں کا ہی سامان کرتا ہے، شاید اس نے یہی رہنا ہے۔ اس لیے خواجہ غلام فرید الہرامی نے یہ کہا تھا نا کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ فرمایا کہ ہر کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے لیکن کوئی شیش محلوں میں رہتا ہے تو کوئی پکھیوں کی جو ہے لکڑیوں کی بنی ہوئی کوٹری میں رہتا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ اس لیے اس جہان میں رہنا نہیں ہے، یہ جہان چند گھڑیوں کا ہے، یہاں انسان چند لمحے گزارنے کے لیے آتا ہے، تو اس لیے یہاں رہنے کا سامان ہی کرنا چاہیے، جہاں بندہ یہاں ہلکا پھلکا انتظام کرے، لیکن اگلے جہان جانے کے لیے ہمیشگی یہاں رہنا ہے۔ ہمیشہ کی جو زندگی ہے جہاں موت ہے ہی نہیں،
یہاں جینے پہ پابندی، وہاں مرنے پہ پابندی، یہاں تو موت آنی ہے اور پتہ بھی نہیں کہ کب آ جانی ہے۔ میں نے ابھی قدم مسجد سے باہر رکھنا ہے، یہ بات تو دور سے آبا یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے یا رسول اللہ ہم نے ایک نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اگلی نماز پڑھیں گے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ جن کے قبضے میں کل کائنات ہے، جن کے در پہ جبریل امین بھی اجازت لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور یہاں تک کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے آئے تو وہ بھی بار بار دستخط دیتے رہے کہ کب اجازت ملے گی تو محبوب کے گھر داخل ہوں گے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہ محبوب فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی پڑھیں گے کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، حضور خود فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سانس جو اندر گئی ہے پتہ نہیں یہ باہر بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، صوم و صلوات کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ عید کا دن جو ہے یہ بار بار لوٹ کے آنے والا دن ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی عید کی خوشیاں منایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے اور یکم شوال کے دن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، الفاظ رب العالمین کے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہے، زبان مصطفیٰ سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اپنی مزدوری طلب کرتا ہے، تو آج مزدوری دیے جانے کا دن ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اور میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور عید کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے تو وہ بھی اپنی اجرت طلب کرتے ہیں، تو فرمایا اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، گواہ بن جاؤ، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو آج کے دن بھی میری بارگاہ میں حاضر ہو کے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ رب کسی بندے کو گواہ نہیں بنا رہا، گواہ بھی اپنے فرشتوں کو بنا رہا ہے جو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں۔ اب رب ان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ آج کے دن بھی جو توبہ کرے گا، جس نے آج بھی معافی مانگی ہے، میں اپنے محبوب کے صدقے اس میں عام کرتا ہوں، اعلان عام ہے کہ جس نے آج بھی معافی مانگی ہے میں نے آج بھی اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں کہ آج بھی اسے معافی عطا کی جائے گی۔ اور پھر گواہ بھی رب نے فرشتوں کو بنایا ہے، میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، ان کی گواہی تم دو کہ رب معاف کرنے والا ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، مجھے معافی پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن رب کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ 100 قتل والا تو واقعہ سنا ہی ہوگا، رب اسے بخش سکتا ہے جو پہلی امتوں میں سے تھا، تو اپنے محبوب کی کریم نبی کی کریم امت تو رب کو ہے ہی بڑی پیاری، رب میرا بندہ مغفرت طلب کرے گا تو میں اسے معافی عطا فرما دوں گا۔ تو فرمایا کہ اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ کہ جو آج کے دن معافی مانگے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا، اور فرمایا کہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک ندا دینے والا ندا کرتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ۔ اب یہ لمحہ فکریہ ہے، فرمایا بندے کو یہ اعلان کی حکم دیے جاتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، جو جو تمہارے گناہ تھے نا تم نے بخشش طلب کی ہے، آج رب نے ان سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیا ہے، ان کو بھی رب کے ملائکہ کے اللہ کے حکم سے ملائکہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے اور کرم بالائے کرم ہے، رب کی رحمتوں کی عطا ہے
کہ رب اپنے حبیب کی امت کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور وہ بھی آج کے دن کہ بندہ نماز عید پڑھتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد تیرے اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں زندگی گزاروں گا۔ تو فرمایا بندہ جب یہ نیت کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوح کرتا ہے، تو رب اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا رب کا کرم ہے کہ رب اپنے حبیب کے صدقے سے اپنے بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور اس پر مستداد یہ ندا دی جاتی ہے، اے میرے بندو تم نے میری رضا کے لیے روزے رکھے اور میرے لیے افطار کیے، اٹھو تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہاری بخشش فرما دی گئی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ امام نے نقل فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر یہ کرم فرماتا ہے۔ حضرت وحب بن منبہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن شیطان مردود جو ہے وہ زور زور سے روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اب اس کے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ہمارے سردار بتاؤ رونے کا سبب کیا ہے، تمہیں کس نے تکلیف دی ہے، کس نے تمہیں ایذا پہنچایا ہے، بتاؤ تو صحیح، ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اب یہ شیطان کے چیلے کہہ رہے ہیں تمہیں کس نے تکلیف دی ہے، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، جس نے تمہیں یہ تکلیف دی ہے، جس کی وجہ سے تم رو رہے ہو، تم کہو تو ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، ہم اس کا کچومر نکال دیں گے۔ آگے سے شیطان کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ آج مجھے درد یہ ہے کہ میرے جن کاموں میں لگا ہوا تھا، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کی جو امت ہے اس نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں، نمازیں ادا کی ہیں، تلاوت قرآن کی ہے، صلاۃ التراویح ادا کی ہے، آج رب نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے، اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ عیدگاہ کی جو راہیں ہیں ان راستوں میں تم اپنے اپنے ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاؤ اور ان لوگوں کو دوبارہ انہی کاموں میں لگا دو جن کاموں میں وہ پہلے مشغول رہتے تھے، جن کاموں میں وہ پہلے لگے رہتے تھے، دوبارہ ان کو انہی کاموں میں لگا دو تاکہ وہ سارے اچھائی کے کام، نیکی کے کام چھوڑ دیں اور برائی کے کاموں میں لگ جائیں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں اب شیطان ایک مرد رونے کا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بندوں کو چاہتا ہی نہیں کہ اس بندوں کی بخشش ہو، تو اس نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی نا کہ مالک مولا ھذا صراطی مستقیما، یہ نہیں کہا کہ جو بھٹکا ہوا راستہ ہے، جو ٹیڑھا راستہ ہے اس میں بیٹھوں گا، نہیں، اس نے کہا مالک و مولا مجھے قیامت تک تم زندگی دے دے، مجھے موت نہ دینا، اور میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ ھذا صراطی مستقیما، یہ قرآن کے لفظ ہے، فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، جو سیدھا راستہ ہے اس سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، یہ نہیں کہ جو غلط راستہ ہے میں اس سے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، نہیں نہیں، جو سیدھا راستہ ہے، سیدھے لوگ چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کے میں انہیں راہ راستے بھٹکا کے جہنم تک لے جاؤں گا، یہ تو مجھے اعزاز دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جا تجھے چھٹی دی ہے، قیامت تک کے لیے تجھے چھٹی ہے، لیکن یاد رکھ جو میرے ہیں وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے، جو میرے ہیں وہ کبھی بھی تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے۔ ایک مقولہ ہے کہ شیطان انسانی صورت میں آتا ہے اور آ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور آتا بھی سفید ریش کی صورت میں ہے، یعنی انسانی صورت میں آتا ہے، داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ایک نمازی آتا ہے اللہ والا،
درویش آتا ہے، اسے کہتا ہے صاحب علم تھا، اس سے کہا کہ بتا تو صحیح اللہ رب العالمین سوئی کا جو نکا ہے اس میں سے اونٹ کو پار کر سکتا ہے؟ اس نے ایک رکھ کے چپاٹا مارا اور کہا تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، رب کل کائنات کو اس سے گزار سکتا ہے؟ تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے، رب تو احکم الحاکمین ہے، وہ کل کائنات کو اس سے گزار سکتا ہے، تو ایک اونٹ کی بات کرتا ہے؟ تو اللہ والے جو ہیں ان کی نظر آگے تک جاتی ہے، وہ عقل کام کرتی ہے کہ یہ کس بھیس بدل کے آیا ہے، کس صورت میں آیا ہے۔ تو جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے یہ فرمایا کہ جو بندہ عید کے دن بھی رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے معافی طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ جڑے ہوں بندے آنڈے کوشش کرو کہ جتنے جگہ مل دی اتنے بیٹھو، اے فلان کے گردنا آگے ہونا مناسب نہیں، ویسے بھی حدیث پاک دے خلاف ہے۔ جی نہیں چاہ ہوتا تو پھر ٹائم نہ لا دے اپنا، بعد سے آنے نے پھر اگلے جڑے بیٹھے صاف پہلے مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ ادب دے بھی خلاف ہے کہ صاف پوری ہوئے تو پھر جتنے جگہ ملتی ہے اسی جگہ تے بیٹھو۔ تو آج کے دن فرمایا کہ عید کا دن جو ہے یہ بھی بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، کہ جو بندہ اس دن بھی دم و بخشش طلب کرتا ہے فرمایا کہ اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور فطرانہ ادا نہ کیا، سرکار نے جب اتنا فرمایا نا فطرانہ نہ ادا کیا تو پتہ ہے رب اس کے روزوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رب کیا کرتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندہ مومن کے جو روزے ہیں ان کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیتا ہے، جب تک وہ فطرانہ ادا نہیں کرتا بارگاہ رب العزت میں اس کے روزے پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے فطرانے کی یہ اہمیت ہے کہ فطرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب اس سے یہ نہیں کہہ لینا کہ بس روزے دار پہ ہی فطرانہ واجب ہے، جو روزہ دار نہیں ہے اس پر بھی فطرانہ واجب ہے۔ اور یاد رہے کہ فطرانہ واجب کس پر ہوتا ہے؟ آج کے دور میں 52.5 تولے چاندی کتنی بنتی ہے؟ 612 کچھ گرام بنتی ہے، اور اس کی قیمت ہے 5,03,000 کچھ روپے۔ اگر کسی بندے کے پاس آج یا اس سے 10 دن پہلے اتنے پیسے تھے تو اس پر فطرانہ واجب ہوتا ہے، جس کے پاس اتنی رقم نہیں اس پر فطرانہ واجب ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات نصیب ہے۔ اب یہ نہیں کہہ لینا کہ اس سے یہ ہو گیا کہ فطرانہ واجب ہو گیا۔ اب باقی مال جو ہے وہ اس سے حساب لگا سکتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، اس میں جانور اور زمین شامل نہیں ہوتی۔ گھر رہنے والا جو ہے جس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی شامل ہے نہیں ہے۔ جو اضافی مال ہے، اضافی گاڑیاں ہیں، جو سواری اپنی ہے اس سواری کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ گاڑیاں اس میں شامل کی جائیں گی، اور پھر نصاب دیکھا جائے گا کہ اتنی رقم بن رہی ہے تو پھر اس بندے پر فطرانہ واجب ہوگا، ورنہ فطرانہ واجب نہیں ہوتا۔ اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے، بعض بندوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عید آئے گی تو تب عید سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کریں گے، نہیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، ثواب دونوں کو ہوگا۔ اور یاد رہے کہ جس نے کسی کی ضرورت پوری کی تھی اس کو 2 گنا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب رمضان جب شروع ہوا تھا تو اس وقت ضرورت تھی، ایک بندہ کل فطرانہ دیتا ہے، جس نے لیا ہے وہ کل کیا خریدے گا؟ اب وہ اس کے کپڑوں کی ضرورت ہو تو وہ کپڑے بھی خرید لے، تو کل کپڑے خرید کے وہ درزی کو دے دو، درزی لینا تو سینے تو دور لینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ تو آج لے کے آ رہا ہے میں سیوں گا کیسے، سلائی کیسے کروں گا۔ لیکن جس نے 15 دن پہلے دیے تھے اور لینے والے کی ضرورت پوری ہو گئی، اسے جس چیز کی ضرورت تھی اس نے وہ چیز خرید لی، تو حضور نے فرمایا اب فطرانہ تو دونوں نے ادا کیا ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہیں۔
ایک عید کے قریب جا کے ادا کر رہا ہے، ایک نے عید سے پہلے دے دیا تھا کہ اس نے ضرورت مند کی ضرورت پوری کی ہے، تو اب اسے ایک فطرانہ ادا کرنے کا اجر عطا کیا جائے گا، اور دوسرا فرمایا کہ اس نے جس ضرورت مند کی ضرورت پوری کی ہے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اب اسے 2 اجر عطا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات نصیب ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب تم صدقے کا مال کسی کو دو تو سب سے پہلے اپنا قریبی رشتہ دار دیکھو۔ اب تم رشتہ دار کو دو گے تو 2 اجر ہیں، اور کسی غیر رشتہ دار کو دو گے تو 1 اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیے تو ہم صدقہ خیرات ہی رہے ہیں، رشتہ دار کو بھی وہی دے رہے ہیں اور غیر رشتہ دار کو بھی وہی دے رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا غیر رشتہ دار کو تمہارا صدقہ خیرات دینے پر 1 اجر عطا کیا جاتا ہے، لیکن رشتہ دار کو دیتے ہو تو رب 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کا سبب پتہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک صدقہ خیرات کرنے کا اجر عطا کیا جاتا ہے، اور دوسرا تمہیں صدقہ خیرات کرنے کے عوض میں تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب یہ 2 اجر عطا کرنے کا یہ سبب ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھنا ہے۔ عام دنوں میں بھی یاد رکھا کریں، یہ نہیں کہ سال بعد ہی یاد رکھنا ہے، عام دنوں میں بھی ان کا خیال ہے رکھا کریں، جس چیز کی انہیں ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل رواج بدل گیا ہے، بندے کے پاس پیسے ہوں تو بندہ مانگنے والا کو رشتہ دار آ جائے اسے دیتا نہیں، کیوں؟ کہ ہم نے اپنا مقام خود نیچا کیا ہے۔ جب ہم پیسے لیتے ہیں تو بڑی منت سماجت کر کے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر اگلے کی ہم رگڑیں جو ہے نا کسیٹیاں نکال دیتے ہیں کہ آج دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے۔ کوئی چونی کر کے دیتا ہے تو کوئی 3 سال گزار دیتا ہے۔ اب اس لیے بھی لوگ پیسے ہونے کے باوجود کوئی ضرورت مند رشتہ دار آ جائے، کوئی مسلمان بھائی آ جائے تو اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، یہ وجہ ہے۔ اور اسی لیے میرے اور آپ کے لجپال آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اب یہ تو چھوٹی بات ہے نا کہ ہم روپے پیسے نہیں دیتے، تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے کو کبھی بھی قرض نہ دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کو؟ حضور نے فرمایا جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا۔ اب صحابہ نے اتنی بات کی نا کہ یا رسول اللہ کس بندے کو؟ حضور نے فرمایا جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا۔ تو سرکار نے جب یہ فرمایا نا کہ جو رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تو صحابہ نے پھر سرکار کی بارگاہ میں سوال عرض کیا یا رسول اللہ رب کا قرض کیا ہے جو بندے ادا نہیں کرتے؟ تو حضور نے فرمایا رب کا قرض یہ ہے کہ بندے رب کا قرض نماز ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ جو بندہ بے نمازی ہے اسے اس کی ضرورت کے مطابق اگر وہ تم سے روپے پیسے مانگنے آ جائے تو تم اسے قرض نہ دو، وہ رب کا قرض نہیں دے رہا، وہ تمہارا قرض کیسے لوٹائے گا؟ اب یہ حکمت حضور نے بیان فرما دی۔ تو اس لیے اگر کسی سے کوئی چیز لی جائے تو اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اگر چند دن اوپر بھی ہو جائیں تو منت سماجت کر لینی چاہیے، اس پر بھی صدقہ ملے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا بندہ جب کسی سے پیسے لیتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا، اب یہ ہے وعدہ، اتنی دیر تک اسے ثواب صدقے کا نہیں ملے گا۔ لیکن فرمایا کہ جب ایک گھڑی ایک سیکنڈ بھی اوپر جاتا ہے تو رب جتنے پیسے بندے نے اس کو قرض دیے ہیں، رب ایک ایک گھڑی کے بدلے میں اسے جتنا اس نے قرض دیا ہے اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں صدقے کا اجر لکھتا جاتا ہے۔ اب یہ اجر بھی دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، اور حضور کا یہی فرمان ہے کہ رشتوں کو جوڑو، ایک دوسرے سے رشتے قائم رکھو، قاطع رحم نہ بنو، رشتوں کو توڑنے والے نہ بنو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین عید کے دن اپنے فرشتوں سے یہ حکم فرماتا ہے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، جو بندہ آج کے دن بھی معافی مانگے گا اسے معافی عطا کر دی جائے گی، اس کے لیے اذن عام ہے تو اسے آج کے دن بھی معاف کر دیا جائے گا، اور جو اس کے گناہ ہیں رب العالمین ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ دعائے کہ اللہ رب العالمین ہم سب احباب کو ان باتوں میں سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔